14 اگست 1947 یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی پیارا دن ہے۔ اب اگر اس کے سامنے یہ چیزیں ہوتی یا وہ بندہ ان کے اندر شامل ہوتا جنہوں نے اپنے والدین کو یا اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے اولاد کو یا اپنی بہن بھائیوں کو کسی کو بھی یعنی کہ آزادی کی وجہ سے کھویا ہے، تو آج اس بندے کو بڑی قدر ہوتی۔ اس میں جو کردار ہے وہ ہمارا خود کا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست 1947 یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی پیارا دن ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان جو ہے وہ مرز وجود کے اندر آیا۔ اس دن کے پیچھے وہ کیا تھاٹس تھیں، وہ کیا سوچیں تھیں، اور وہ کیا محنتیں تھیں، اور وہ کیا قربانیاں تھیں کہ جن کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو یہ ملک پاکستان اپنے مرز وجود کے اندر آیا۔ تو اس حوالے سے عثمان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کے واقع ہونے کی وجہ کیا ہے، یا اس ملک کے یعنی کہ اپنے وجود میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ سب سے بڑی وجہ جو میرے ذہن میں ہے اور مجھے جو سب سے بڑی وجہ لگتی ہے اور جس چیز کے لیے محنت کی گئی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت ایک ہی ملک کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم کا زور زیادہ ہے، مسلمانوں کا زور کم ہے۔ ان پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام کے لیے مسلمانوں کا استعمال، اپنی سوچ کے لیے مسلمانوں کا استعمال، یہاں تک کہ گھر کے نوکروں چاکروں کے لیے بھی مسلمانوں کا استعمال۔ پھر انہی میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے یہ سوچ لے کے کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے، ایک عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو عبادت کرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اپنی مرضی کے مطابق اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس میں سے کسی چیز کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ پھر انہی میں سے ایک شخص اٹھتا ہے یہ سوچ لے کر کہ ان کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، الگ جگہ ہونی چاہیے، جس میں ان کو آرام سکون وہ ساری آسائشیں مہیا کی جائیں، اور وہ ہوں جو آج اس جگہ میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان ہندوؤں کو یا غیر مسلموں کو جو چیزیں ان کو مہیا ہیں وہی چیزیں ان مسلمانوں کو پرووائڈ کی جائیں۔ یہ جو اس واقعے کا یعنی کہ پس منظر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مسلم امہ کے جو لیڈران تھے، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو دیکھیں بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ ہماری آئیڈیالوجیز، ہمارے نظریات وہ الگ تھے، اور کفر جو ہے ان کے نظریات اور ان کی سوچیں، ان کی تھاٹس جو ہیں وہ الگ تھی۔ مثلاً اب دیکھیں کہ جب مسلم معاشرہ ہوگا ایک، تو مسلمان نے جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہے، مسلمان نے جو ہے اپنے کلچر کے حساب سے رہنا بھی ہے، مسلمان نے پڑوسی کے حقوق بھی دینے ہیں، مسلمان نے یعنی ہر قسم کے کام کرنے ہیں جس کا اسلام اس سے تقاضا کرتا ہے۔ اب دیکھیں دو تہذیبیں اکٹھے ویسے بھی نہیں رہ سکتی، چونکہ ہندوستان کے اندر ہندو رہا کرتے تھے اور مسلمان بھی رہا کرتے تھے۔ تو اگر مسلمان ان کے ساتھ رہتے تو ان کی تہذیب کو یہ اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر لے آتے، اور ان کا چال چلن ان کے اندر بھی نظر آتا۔ لیکن المیہ کی بات آج یہ ہے کہ آج ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود بھی آج وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آج کفر کا نظام جو ہے ہمارے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، اور ان کا جو کلچر ہے، ٹھیک ہے، وہ کلچر ہمارے اوپر جو ہے دوبارہ رائج کیا جا رہا ہے۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بہترین چیز ہے، ہم اس کو لیں گے، حالانکہ اس کے جو ہیں وہ نتائج کا مسلمانوں کو شاید پتہ نہیں، یا شاید وہ غفلت کے اندر ہیں۔ تو عثمان بھائی اس حوالے سے مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو جو یعنی محنتیں تھیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے ایک سچے من سے، ایک سچی سوچ اور نظریے سے یہ کام کیا تھا کہ مسلمان جب آزاد ہو جائیں گے تو وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے بھی ہوں گے، ترقیاں بھی کریں گے، پھر جو ہے اپنے ملک کو تقویت دیں گے، اپنے مسلمانوں کو تقویت دیں گے۔
اس نظریے پر، اسلام کے نظریے پر بنایا گیا ملک، حاصل کیا گیا، بہت بڑی قربانیاں دی گئیں، ہجرتیں کی گئیں، مال چھوڑا گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگ وہاں سے یہاں آئے. اتنی قربانی دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا یہ ملک. جس طرح ہم کھانا کھانے لگے نا، ہمیں کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہے، ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اسی طرح ملک ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. آج آپ بات کر رہے تھے غفلت کی، کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں یا ہم پہ وہ چیز تھوپی جا رہی ہے. وہ چیز تھوپنا وہ ان کی سوچ بعد کی ہے. اس قانون کو، اس کلچر کو اپنے اوپر لے کے آنا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس میں جو کردار ہے وہ ہمارا خود کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھ لیں، انہوں نے محنت کی نوجوان نسل کے لیے. قائد اعظم ملک محمد علی جناح کی بات کر لیں، انہوں نے محنت کی ہے نوجوان نسل کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کہ یہ جنہوں نے ہجرتیں کی وہ بوڑھے ضعیف وہ آ گئے یہاں پہ، پھر آگے ان کی نسلیں چلی. یہ محنت ساری کس کے لیے تھی؟ اسی کے لیے کہ جو آئندہ نسلیں آئیں گی وہ ذرا محنت کریں گی، ترقیاں پائیں گی، مسلمانوں کو تقویت. لیکن آج آپ دیکھیں، آپ بات کر رہے تھے کہ وہ قانون ہم پہ تھوپتے ہیں، وہ قانون بعد میں تھوپتے ہیں، وہ سوچ بعد میں لے کے آتے ہیں اب قانون ہم پہ تھوپنے کی. لیکن اس میں سب سے پہلا کردار ہمارا ادا ہو چکا ہوتا ہے، ہم ان کو رستہ دے چکے ہوتے ہیں. بالکل کہ یہ رستہ ہے، یہ دروازہ ہے، آپ اسے کھولیں، یہ رستہ ہے، اندر داخل ہو جائیں. مجھے جو بات یعنی اس سے سمجھ آئی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یوتھ تو یعنی آج کی جنریشن ہے، آج کی پیداوار ہے، یعنی کوئی 20 سال کا ہے، 25 کا ہے، یا جتنے کا بھی ہے، اس نے وہ مراحل ہی نہیں دیکھے. اس نے اپنے والدین کو کٹتے ہوئے، قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا اس نے قربانیوں کو دیکھا ہی نہیں، اور ان قربانیوں کو وہ محسوس نہیں کر سکتا. یعنی کہ اب اگر اس کے سامنے یہ چیزیں ہوتی، یا وہ بندہ ان کے اندر شامل ہوتا جنہوں نے اپنے والدین کو یا اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے اولاد کو یا اپنی بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی یعنی کہ آزادی کی وجہ سے کھویا ہے، تو آج اس بندے کو بڑی قدر ہوتی. کیونکہ ہم لوگ تو 20ویں صدی کے ہیں اور اس کو 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو ہماری جو ہیں وہ سوچیں اب تبدیل ہو چکی ہیں، جنریشن چینج ہو چکی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے آزاد، یعنی ویسے اتراتے تو ہم بہت ہیں کہ آزاد ہو گئے ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اور 14 اگست آ جائے تو پھر جشن بھی ہم نے منانا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے اس طرح. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو دیکھیں پاکستان کا نظریہ کیا تھا. نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. اگر پاکستان کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کریں، اور اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام سے محبت کریں، اور اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام کا سارا نظام جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کریں، اور کانفیڈنس پیدا کریں اپنے اندر. یہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر مسلم معاشرے کے اندر رہتا ہوں مسلم بن کے اور میں اچھا نہیں لگتا، تو اس بندے کے اندر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے، اس بندے کے اندر اعتماد، کانفیڈنس کی بڑی کمی ہے. وہ اگر چھوٹا موبائل نہیں چلا سکتا، نوکیا کا چھوٹا موبائل نہیں چلا سکتا، اور وہ کہتا ہے میں آئی فون لوں گا، تو اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے. کیوں نہیں چلا سکتا؟ مطلب یہ چیزیں ہمارا حصہ تھوڑی ہیں. تو یہ بڑا مسائل ہے. تو اس حوالے سے جو ہے آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ تحریک آزادی کے اندر ہمارے جو ہیں ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان ہمیں ملا. تو آج یوتھ غفلت کے اندر غفلت کے ساتھ جو ہے اپنے فیوچر کو خراب کر رہی ہے، اور اس کا جو ہے اس کو ویسے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہی بچائے رکھے گا. لیکن چونکہ ہمارے رویے ایسے ہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہم اس کو دوبارہ ان کے ہاتھوں دینا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ یہ میں ایک بات کروں گا، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں یہ ملک جو ہے وہ ملا اور اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، یوتھ کو قدر نہیں ہے، آنے والی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہوں گی، اگر اس نسل کو قدر نہیں ہے، جو آئندہ آنے والی جنریشن ہوگی اس کو بھی اسی طرح یعنی کہ وہ معاملات اپنے وہ چلائیں گے. اور اسی طرح میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر یہ چیز ایک چیز میں اپنے لیے خریدتا ہوں یا بناتا ہوں یا اپنے لیے میں لے کے آتا ہوں اور اس کی میں بے انتہا قدر کرتا ہوں، اس کا میں خیال رکھتا ہوں، اس کو میں اس کی صاف صفائی، اس کا خیال، اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ ضائع نہ ہو، اس میں بہت قدر کرتا ہوں. لیکن اس ملک کی میں قدر نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ مجھے بڑی آسانی سے مل گیا، میں نے کبھی ان قربانیوں پہ نظر ڈالی نہیں، میں نے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کہ ہوا کیا تھا، سلسلہ چلا کیسے تھا، ہجرتیں ہوئی کیسے تھی، کیا معاملات ہوئے تھے. آج ہمیں اس چیز کی فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں بس ایک چیز کی فکر ہے، میرا اسٹائل کیسا ہو، میرا رہن سہن کیسا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، میرے دوست یار کیسے ہوں. مجھے ان چیزوں کی فکر ہے، میرا ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس جو ہے وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں. فکر مجھے تب ہوتی جب میں نے خود
اس میں کود کر اس میں چھلانگ لگا کر میں نے اس کو حاصل کیا ہوتا، اپنے لیے لیا ہوتا، تو پھر جو مجھے اس چیز کی قدر ہوتی ہے، جس طرح میں اپنی چیزوں کی قدر کرتا ہوں، اپنے کپڑوں کی، اپنے اسٹائل کی، اپنے ہر چیز کی میں قدر کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، لیکن اپنے ملک کی قدر نہیں کرتا۔ میرا یوتھ کو بھی یہی میسیج ہے، آنے والی جو ہماری جنریشن ہے، جو ابھی ہے اور جو آنے والی ہے، ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ جس طرح آپ اپنی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، خود کو سنبھالتے ہیں، اپنے اسٹائل، اپنی ہر چیز، تو لہٰذا خدا را یہ ایک کام چھوٹا سا یہ بھی کریں کہ یہ ملک اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ ایک بات میں کرنے سے گریز نہیں کروں گا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہسٹری کو بھلا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہسٹری کو بھی بھلا دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمیں ہسٹری یاد ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ کا دور یاد ہوتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور یاد ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد ہوتا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد ہوتا، تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ یعنی جو قومیں اپنی ہسٹری کو بھلا دیا کرتی ہیں تو ان قوموں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ قومیں پھر دوبارہ بڑھ جایا کرتی ہیں، یعنی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، مثبت پازیٹیو نتیجہ ان کا جو ہے وہ نہیں نکلا کرتا۔ تو ہمارا یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ خدا را آپ پاکستان کی قدر کریں، اگر آپ پاکستان کی قدر کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اگر اسلام کی قدر کرتے ہیں تو پھر تو اللہ کی رضا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، اور جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر جانا، وہ مقصد بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ تو ہمارا یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ پاکستان کی، اسلام کی اور نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔